اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو ہے طرح طرح کی باتیں ہیں۔ صحیح احادیث کی روشنی میں سورہ یاسین کی کیا فضیلت بتائی گئی ہے، اس بارے میں بتائیے۔ محترم ناظرین، اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ یا تو موضوع اور من گھڑت ہے، جھوٹی ہیں، یا اس میں شدید قسم کا ضعف پایا جاتا ہے، یا بہرحال شدید نہیں تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ حتیٰ کہ وہ حدیث جو یہ کہا جاتا ہے اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو، اس بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے جس کے اندر اگر کچھ قوت ہے تو یہ حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا، لیکن اگر موجودہ دور کے علماء کو دیکھیں، شیخ بن باز، شیخ ابن العثیمین، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس حوالے سے تمام احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اپنے یہ بات اہل علم کے حوالے سے نقل کی، انہوں نے کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا، اہل علم کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ بندہ جب اپنے مشکل حالات میں سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو وہ معاملہ یا وہ مسئلہ یا وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جواب میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کے تجربات کو لکھا ہے، لیکن جب ہمارا اصول یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت، کسی سورت کی فضیلت میں ہمیں کچھ چاہیے تو وہ تو قرآن اور حدیث سے خود چاہیے۔ تو اس اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہے وہ بعض علماء کے تجربات کی بنیاد پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ بعض احادیث اس حوالے سے بڑے ہی من گھڑت اور جھوٹی ہیں، ان میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ من قرأها فکأنما قرأ القرآن 10 مرات، جس نے سورہ یاسین کو ایک بار پڑھ لے گا اس نے پورے قرآن کو 10 بار پڑھے گا۔ یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے من قرأ سورۃ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفور اللہ، جو بندہ ایک رات میں سورہ یاسین کو پڑھے گا تو اس کی کلی طور پر بخشش ہو جائے گی، یعنی وہ گناہوں سے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَتِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا، جو بندہ مسلسل یعنی ہمیشہ سورہ یاسین کو رات میں پڑھنے کا عادی ہو جائے، یعنی ہمیشہ رات میں اس کو پڑھتا رہے اور وہ رات میں مر جائے تو گویا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ یا اسی طرح سے ایک اور حدیث یہ بیان کی جاتی ہے من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف عنہم یومئذ وکان له بعد دفنه فیہا حسنات وکان له بعدد من فیہا حسنات، کہ جو بندہ قبرستان میں داخل ہو اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو ان لوگوں کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں، مرنے والوں کے پاس کھڑے رہ کر، یعنی قبرستان میں بندہ اگر سورہ یاسین پڑھے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔
اور دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ وہ جتنے لوگ ہوں گے ان کے اعتبار سے، ان کی گنتی کے اعتبار سے اس کو نیکیاں ملے گی۔ تو یہ ساری احادیث اس کا سند کے اعتبار سے ہمارے پاس کوئی صراحتاً کوئی قوت نہیں ہے، یہ سب موضوع من گھڑت ضعیف ترین احادیث ہیں۔ لہذا سورہ یاسین کو قرآن مجید کی ایک صورت ہے، اس اعتبار سے پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے پڑھنے کی بات کہی ہے، کوئی شخص سکرات کے حالت میں ہے، مرض الموت میں ہے، جیسے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے اس کو حسن قرار دیا، تو وہ بھی اس پابند کرتے ہیں اس بات کو کہ انسان کے مرض الموت میں موت سے پہلے یہ صورت پڑھی جا سکتی ہے، باقی مرنے کے بعد پھر پڑھنے کی اس کی کوئی فضیلت نہیں، قبرستان میں جا کر پڑھنے کی تو ویسے ہی کوئی فضیلت نہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی جن آیات، جن صورتوں کی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم اس کا اہتمام کریں، اس کو پڑھیں، ورنہ پورے قرآن کو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس اعتبار سے اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ خود بہت بڑا اجر ہے، اس اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔